أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جس نے
مجھ پر اور آپ پر بے پناہ رحمتیں اور برکتیں کر رکھی ہیں۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں آگاہی دی، انسان کو پورے طریقے سے یہ بات سمجھا دی، باور کروا دی کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، دنیا کے لیے کیا کرنا چاہیے اور آخرت کے لیے کیسے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے رستے کو مضبوطی سے تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سلف صالحین کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے اپنے پیارے بھائیوں کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کی تھی کہ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا یہ حکم ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو انسان کو اس دنیا کے سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ انسان کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی کام کرنا، کسی بھی قسم کی کوئی مصروفیت رکھنا جمعے کی اذان کے بعد یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے چلے آؤ۔ وذروا البیع، دنیا داری کو، تجارت خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کیونکہ انسان پورے ہفتے میں اپنے جسم کی خوراک کا اہتمام کرتا ہے، انسان کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، انسان اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے پورا ہفتہ روزی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہفتے کے بعد کم از کم انسان کو ایک مرتبہ پورے ہفتے میں اپنی روح کی غذا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ ہفتے بھر تم دنیا کی مصروفیت میں مصروف تھے، لیکن آج جمعے کا دن ہے، اپنی دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو سن کے اپنے دل کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے مسجد میں چلے آؤ۔ آج کے انشاءاللہ اس خطبۃ الجمعہ میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش ہوگی کہ جمعے کے دن اگر انسان عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم گھر مسجد میں آ کے کچھ گھنٹے گزارتا ہے، تو انسان کو اس دنیا اور آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے جو پہلے لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمعے کے دن عبادت کی توفیق نہیں دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھائیو میں اور آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا اور رضا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھنے والے لوگ، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے
کہ اس عظیم دن میں عبادت کرنے کی توفیق مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے جمعے کے دن عبادت کی توفیق نہیں دی۔ یہودیوں پہ جمعے کو پیش کیا گیا، فکان للیہودی السبت، یہودیوں نے کہا ہم جمعے کے دن عبادت نہیں کریں گے، ہم ہفتے کے دن عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شریعت میں ہفتے کے دن کو عظمت عطا کر دی کہ پورا ہفتہ تم نے دنیا کی مصروفیتوں میں مصروف رہ سکنا ہے، لیکن ہفتے کے دن تم نے اپنے کاروبار چھوڑ دینے ہیں، اس دن تم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، عیسائیوں کو بھی جمعے کا دن پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی اس دن کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم اتوار کے دن کو عبادت کیا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شریعت میں اتوار کے دن کو عبادت کا دن مقرر کر دیا کہ پورے ہفتے میں اس دن تم نے اپنی دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کے اس دن تم نے اللہ کی عبادت کیا کرنی ہے۔ جس اللہ نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے اتنی نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ فجاءنا اللہ بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا، پھر اللہ ہم کو لے کے آئے، فہدانا لیوم الجمعۃ، بڑا قیمتی جملہ ہے، فہدانا لیوم الجمعۃ، اللہ نے ہم کو جمعے کے دن عبادت کی توفیق عطا کی، فجعل الجمعۃ والسبت والاحد، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے اس انسان پہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو انسان جمعے کے دن دنیا کی مصروفیتوں کو چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے وقت دیتا ہے، یہ انسان ہدایت یافتہ ہے۔ اس انسان پہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، اس انسان پہ اللہ کی رحمت اور برکت ہے کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن عبادت کی توفیق دے دی ہے۔ اور جس انسان کو جمعے کے دن عبادت کی توفیق نہیں ملتی، یہ انسان ہدایت سے عاری ہے، اس انسان کی زندگی میں حقیقی معنی میں ہدایت نہیں ہے۔ فرمایا فجعل الجمعۃ والسبت والاحد، اللہ نے جمعہ بنایا، اس کے بعد ہفتے کو بنایا، اس کے بعد اتوار کو بنایا، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبْعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طریقے سے قیامت کا دن سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد ہفتے کے دن کو عبادت کرنے والے لوگ یہودیوں کی صفیں ہوں گی، پھر قیامت کے دن اس سے پیچھے عیسائیوں کی صفیں ہوں گی۔ نحن الآخرون من اہل الدنیا، ہم دنیا میں سب سے بعد میں آئے ہیں، والاولون یوم القیامہ، اور اس جمعے کے دن عبادت کرنے کی وجہ سے ہم قیامت کے دن سب سے پہلے نمبر پر ہوں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، پوری انسانیت کا حساب کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس جمعے کے دن کو عبادت کرنے والی امت کا سب سے پہلے حساب کر کے اللہ ان کو جنت میں جانے کی توفیق عطا کر دیں گے۔ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے، وحی والی زبان سے ارشاد فرمایا،
इन यौमल जुमाती सय्यदुल अय्यामी, जुमे का ये जो दिन है ये दिनों का सरदार है, व आज़मुहा इंदल्लाही, और ये दिन अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी अज़मत का हामिल है। अल्लाह के नबी ये जुमे का दिन कितना अजीम दिन है, फरमाया हुआ आज़मु इंदल्लाही मिन यौमिल अज़हा व यौमिल फित्री, ये जो जुमे का दिन है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये दिन ईद उल अज़हा के दिन से भी अफजल है, ये दिन ईद उल फितर के दिन से भी अफजल है। फीही साअतुन ला यसअलुल्लाह फीहा अब्दुन इल्ला आताहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन में एक घड़ी रखी है, उस घड़ी में जो भी इंसान अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला इंसान को वो अता कर देते हैं। आम तौर पर भाइयों, मैं जब मस्जिद में आता हूँ कोई भाई कहता है मेरा अजीज़ बीमार है उसकी शफा के लिए दुआ कीजिए, हमारे घर में माली परेशानी है उस परेशानी को दूर करने के लिए दुआ कीजिए, हमारे अजीज़ फौत हो गए हैं उनकी बख्शिश के लिए दुआ कीजिए, कारोबार में परेशानी है कारोबार के वुसअत और उसकी फैलाव के लिए आप दुआ कीजिए। लेकिन मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, लेकिन आज आप भाइयों के सामने मैं रखता हूँ, शायद हमने ये समझ लिया है कि हमारे लिए मांगने की जिम्मेदारी भी दूसरे लोगों की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है और उस घड़ी का हम में से अक्सर को पता है, लेकिन हमारे घर में परेशानी है, हम अल्लाह के दरबार में बैठ के उस वक़्त मांग नहीं सकते। हमारे अजीज़ बीमार हैं लेकिन हम उस घड़ी में अल्लाह के दरबार में बैठ के उनके लिए शफा नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारे दिलों पे जंग आ गया है, कल्ला बलराना, इनके दिलों पे जंग आ गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन एक घड़ी है, इंसान उस घड़ी में अल्लाह से जो भी मांगता है इल्ला आताहुल्लाहु, अल्लाह इंसान को वो अता कर देते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है कि उस वक़्त में अल्लाह से दुआ करे अल्लाह इंसान की दुआ को रद्द कर दे। तकरीबन मुहद्दिसीन की अक्सरियत का यही मौक़िफ़ है कि वो घड़ी जुमे के दिन असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक के लिए है। असर की नमाज से लेके मगरिब की नमाज तक का ये जो 1.5-2 घंटे का वक़्त है, इसमें वो घड़ी है, अगर इंसान अल्लाह से मांग ले तो इंसान की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। हम अस्पतालों में घंटे बैठ सकते हैं, दुकान पे बैठने के लिए हमारे पास रोजाना कई घंटे हैं, लेकिन अपने अल्लाह से मांगने के लिए हम 1.5-2 घंटा मस्जिद में नहीं बैठ सकते। वफ़ीही तक़ूमु साअतु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी जुमे के दिन क़यामत कायम होगी। मा मिन मलकिन वला समाइन वला अर्जिन वला रियाहिन वला जिबालिन वला बहरिन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जुमे का दिन आता है आसमान में अल्लाह की इबादत करने वाले सारे फरिश्ते, वला समाइन ये वुसअतों वाले आसमान, वला अर्जिन और ये पाँव के नीचे बिछी हुई ज़मीन, वला रियाहिन ये चलने वाली हवाएं, वला जिबालिन ये संगलाख पहाड़, वला बहरिन ये मौजे मारता हुआ समंदर, इल्ला वहुन्ना युशफिक़ना मिनल्लाह, लेकिन जुमे के दिन ये सारे अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। इस कायनात में जितने भी फरिश्ते मौजूद हैं, आसमान और ज़मीन, हवाएं और पहाड़,
یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں قیامت آنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہی جمعہ جو ہے یہ قیامت کا جمعہ ہو کہ آسمان پھٹ جائے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کو آگ لگ جائے۔ لیکن بھائیو، یہ ساری مخلوقات تو جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ بھی اس دن اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا صرف ہفتے میں ایک دن کے لیے، جمعے کے دن کے لیے کیا ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں؟ ہر بھائی جو ہے اس سوال کا جواب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اور جو انسان جمعے کے دن اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا ہے، یہ اس کائنات کا برا ترین انسان ہے۔ جو انسان جمعے کے دن بھی اس کا کاروبار اس کو مجبور کرتا ہے کہ مسجد میں اس کو بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، تو یہ اس دنیا کا بدترین انسان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جب تک کہ انسان کبیرہ گناہ نہ کرے۔ اگر انسان کبیرہ گناہ نہ کرے تو ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کی معافی کا سامان کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر انسان جمعے کے دن کو صحیح طریقے سے گزار لے اللہ کی بندگی اور عبادت میں، اس انسان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ، جو بھی مسلمان جمعے کے دن عبادت کر کے جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں فوت ہو گیا، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اس انسان کو قبر میں عذاب نہیں ملے گا۔ اور بھائیو، اگر اس کو ذرا الٹ کر کے دیکھ لیا جائے کہ جمعے کے دن بھی انسان عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے نہیں جاتا ہے، تو پھر قبر اس انسان کا کیا کرے گا؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، میری امت قرآن مجید اور دودھ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بڑی عجیب حدیث ہے، میری امت قرآن مجید اور دودھ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے نبی، قرآن مجید اور دودھ کی وجہ سے آپ کی امت کیسے ہلاک اور برباد ہو جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما الکتاب فیتعلمہ المنافق، قرآن مجید کو انسان پڑھے گا لیکن دل میں نفاق ہوگا۔ قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا ہے، قرآن سنا ہے، عمل کے لیے نہیں، یتأولہ، اس میں طویلیں کریں گے، قرآن کا حکم پہنچے گا لیکن اس میں تعویلیں کریں گے، قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ وَأَمَّا اللَّبَنُ فَيَتَّبِعُونَ الرِّيفَ، باقی رہی بات دودھ کی، تو لوگ دنیا داری میں مصروف ہو جائیں گے۔ فَيَتَّبِعُونَ الرِّيفَ، جانوروں کے لیے چارے کا اہتمام کریں گے، کھیتی باڑی میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے، گویا کہ دنیا کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہوگا، دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے، دنیا ان کی زندگی کی ترجیح ہوگی، اس کے لیے ہر لمحہ سوچیں گے، پلاننگ کریں گے،
وقت دیں گے، صلاحیتیں لگائیں گے، فَيَخْرُجُونَ عَنِ الْجَمَاعَاتِ وَيَتْرُكُونَ الْجُمَعَاتِ، لیکن نماز باجماعت کی پابندی نہیں کریں گے، جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھنے کے باوجود اس دن کی قدر نہیں کریں گے، دنیا داری میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ نماز جمعہ اور نماز باجماعت سے غفلت کا شکار ہو جائیں گے، یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ جو جمعے کی نماز میں ہر جمعے میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 2 صورتیں جمعے کے دن تلاوت کی جاتی ہیں، بڑی عظیم صورتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں یہ فرماتے ہیں، یہ ہر جمعے میں جمعے کی نماز میں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے، لیکن تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من یغتسل یوم الجمعۃ، جو انسان جمعے کے دن غسل کرتا ہے، ویتطہر، وضو کرتا ہے، ویدہن، خوشبو لگاتا ہے، اور گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے، لا یفرق بین اثنین، 2 لوگوں کے درمیان مسجد میں آ کے جدائی پیدا نہیں کرتا ہے، اور فرمایا یصلی ما یکتب لہ، اور جس قدر اس کی قسمت میں ہے جمعے کی نماز سے پہلے آ کے نوافل کو ادا کرتا ہے، وینصت للامام، خاموشی سے امام کے خطبے کو سنتا ہے، الا غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخری، اس انسان کے اور آئندہ جمعے کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سودا اور تجارت ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ جو جمعے کے دن 1.5-2 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یستحب ان یتفرغ فیہ للعبادت، انسان کے لیے یہ مستحب ہے کہ جمعے کے دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ رکھے، جمعے کے دن کوئی مصروفیت نہ رکھے، لہ مزیت علی سائر الایام بانواع العبادات الواجبۃ والمستحبہ، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عظیم عبادتیں رکھی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس دن یتفرغون للعبادۃ، جو ایمان والے ہیں اپنے آپ کو جمعے کے دن عبادت کے لیے فارغ رکھتے ہیں، وَيَتَخَلَّوْنَ عَنْ أَشْغَالِ الدُّنْيَا، اور جو مسلمان اور مومن ہوتے ہیں اس دن اپنے آپ کو دنیا داری میں مصروف نہیں کرتے ہیں۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ جعل لکل ملت یوما، ہر اہل دین کے لیے اللہ نے ایک دن عبادت کا مقرر کر دیا ہے جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یوم الجمعہ کا رمضان فی السنۃ، جمعے کے دن کی اہمیت وہی ہے جو رمضان کی سال میں اہمیت ہے۔ من صح لہ یوم الجمعہ صح لہ الاسبوع، جیسے انسان کا جمعے کا دن اچھا گزر گیا، کیا مطلب ہے؟ اس نے جمعے کے دن پیسے زیادہ کما لیے، جمعے کے دن اس کی سیل زیادہ تھی، جمعے کے دن اس نے ٹیوشن زیادہ وقت پڑھائی، نہیں۔ من صح لہ یوم الجمعہ، جیسے انسان نے جمعے کے دن اللہ کی عبادت کر لی، صح لہ الاسبوع،
پورا ہفتہ وہ انسان ایمان کی تازگی کو محسوس کرے گا۔ وَمَنْ صَحَّ لَهُ رَمَضَانُ صَحَّ لَهُ السَّنَةُ، اور جس انسان نے رمضان کے مہینے کو اللہ کی بندگی میں گزار دیا، پورا سال وہ انسان نور ایمان سے منور رہے گا۔ وَمَنْ صَحَّ لَهُ الْحَجُّ صَحَّ لَهُ الْعُمُرُ كُلُّهُ، اور جس انسان نے حج کو بہترین انداز سے کر لیا، اس انسان کی پوری زندگی میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں رہیں گی۔ یوم الجمعہ میزان الاسبوعی، جمعہ کا یہ جو دن ہے یہ پورے ہفتے کا ترازو ہے۔ اس ترازو میں ایمان جانچا جا سکتا ہے، اسلام تولا جا سکتا ہے، دینداری پرکھی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے کہ جو لوگ جمعہ کے دن مسجد میں لیٹ آتے ہیں انہیں اللہ کے گھر میں نماز باجماعت کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑا کے دیکھ لیجئے کہ جو انسان جمعہ کے دن کی قدر نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے برے انسان کو اپنے گھر میں سجدے کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے سجدوں کے محتاج نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ زندگی اتنی بڑی افسوس اور حسرت کا باعث بنے گی۔ انسان ہاتھوں کو کاٹے گا جن ہاتھوں سے دنیا کماتا تھا، انسان اولاد کو کہے گا جہنم میں پھینک دیا جائے، انسان بیوی کے بارے میں کہے گا اسے جہنم میں جھونک دیا جائے، ماں باپ کے بارے میں کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، جن کے لیے آج انسان دنیا میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعة، ہم ناشتہ اور دوپہر کا سونا جمعہ کی نماز کے بعد ہی کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن ہم ناشتہ اور دوپہر کا جو سونا ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے، کیونکہ ناشتے سے پہلے ہی صحابہ کرام مسجد میں تشریف لے آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس دن میں ایک ایک گھڑی کی کیا قیمت ہے، اس ایک ایک لمحے کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کیا نعمتیں ملنے والی ہے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ بھائیو، یہ جو گھروں میں بیماریاں ہیں، یہ پیسے ہونے کے باوجود جو آرام اور سکون حاصل نہیں ہے، یہ جو اولاد نافرمان ہے، یہ جو بیوی کے نت نئے مطالبے ہیں، یہ اسی جمعے کے دن کو ضائع کرنے کی وجہ سے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے ہم ان کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔